عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ترجمہ کریں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ سب نے کل کا سبق اچھے سے یاد بھی کیا ہوگا، نوٹ بھی کیا ہوگا اور اپنے ٹیچرز کو سنا بھی لیا ہوگا. ایاک، ایا خاص، صرف اور صرف، کا تیری ہی، ایاک صرف اور صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نون کا مطلب ہم عبدو عبادت کرتے ہیں. ایا صرف، کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور، ایا صرف اور صرف، کا تجھ ہی سے یا تیری ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدی تو دکھا دے، نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعام کیا، کا تو نے، علیہم ان پر، علا کا مطلب علا اور ہم دونوں کو جب علا اور ہم کو جوڑا تو علیہم بن گیا. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کے اوپر، ہم ان کا، ان کی، ان کے، تو علیہم ان پر یا ان کے اوپر. غیر المغضوب نہ غصہ ہوا تیرا، علیہم ان پر یا جن پر. ولا الضالین واو اور لا نہیں، ولا الضالین اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے، یا ولا الضالین اور گمراہوں کا نہ. آمین. کل ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین تک. تو جب بندہ پڑھتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور اگلی آیت میں جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے. سیدھے راستے پہ انسان چل پڑے نا، دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین بن جاتی ہے. الحمدللہ ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو دیکھیں ادھر بھی انسان دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، چلا دے سیدھے راستے پر. اب کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے قرآن پاک کی ایک ہی آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں انعمت علیہم، یا اللہ ہم ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جن پر تو نے اپنے انعامات کی بارشیں کی ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ تعالیٰ نے جن پر انعامات کیے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صلحاء ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے. اور پھر اگلی آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ
ہم مغضوب اور ضالین کے رستے پر چلنا نہیں چاہتے. مغضوب لوگ کون ہیں؟ یہود ہیں. یہودیوں پر اللہ کا غصہ نازل ہوا نا. قرآن پاک میں آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. وہ غصے پر غصہ لے کر واپس لوٹے تھے. تم کہتے ہیں اللہ ہم یہودیوں کے رستے پر چلنا نہیں چاہتے. یہاں سے لوگ جن پر تو نے غصہ کیا ہوا ہے ہم ان لوگوں کے رستے پر چلنا نہیں چاہتے. وَلَا الضَّالِينَ. اور نہ ہی گمراہ ہوں. گمراہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے اور تثلیث کے عقیدہ میں شمار ہونے لگا ان کا. 3 خدا بنا لیے انہوں نے, 3 معبود بنا لیے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو اللہ کی بیوی کہنا شروع کر دیا. گمراہ ہو گئے نا, راہ راست سے بھٹک گئے, کوئی رستہ نہیں بچا ان کے پاس. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے رستے پر نہ چلانا. آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو آخر میں آمین ضرور پڑھا کریں. اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما. دیکھیں نا سورۃ الفاتحہ مکمل پوری کی پوری بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا, اللہ کی بزرگی بیان کرنی ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیں نا ہم کسی بڑے شخص کے پاس جائیں گے نا تو پہلے اس کی تعریف کریں گے, تعریفوں کے پل باندھ دیں گے, پھر اس سے جو ہے نا اصل مقصد بیان کریں گے, تبھی وہ خوش ہوگا نا. اور جاتے ہیں ہم کہہ دیں نو بھائی یہ چیز دے دو ہمیں, تو دے گا بالکل نہیں, بھاگ جاؤ یہاں سے. تو جو ذات شہنشاہ ہے, مالک الملک ہے, اس سے بھی مانگنے کے کچھ آداب ہیں. ان آداب کے ذریعے مانگا جائے اور مکمل توجہ کے ساتھ مانگا جائے. آج اگر کسی وڈیرے کے پاس چلے جائیں, دیکھ ہم کسی اور طرف رہے ہوں, توجہ ہماری کسی اور طرف ہو, رٹے رٹائے الفاظ ہم کہیں گے تو کیا ہماری بات مان لے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. اور یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. ہم دعائیں یاد کر لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں ان کو, ہمیں معنی کا پتہ ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. رٹی رٹے نماز پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. بس جو یاد کیا ہوا ہے, جو حفظ کیا ہوا بچپن میں, اسی کو دہراتے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے معنی و مطالب کو سمجھ کر مانگے, پتہ ہو آپ کیا مانگ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ایسی دعا ہم مانگیں گے نا تو وہ دعا ہمارے دل سے نکلے گی, اور دلوں سے خالص دل سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کما حقہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.